बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अडयाला जेल से आलम इस्लाम के मुबैना लीडर जनाब इमरान खान ये कह रहे हैं कि आलम इस्लाम के लीडर हैं। वो अलग बात है कि इनकी गिरफ्तारी पे या हुकूमत जाने पे किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं की गई, लेकिन ये फिर भी इस्लामी जो दुनिया है उसके लीडर हैं इमरान खान साहब। वहाँ जनाब वो चीखो पुकार कर रहे हैं और एन आर ओ की सदाएं जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब पूरी दुनिया को अंदर कर दें, मुझे एन आर ओ दे दें। ये क्या मामला है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, उस पर अपनी राय दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें क्या गैर मामूली बात है, ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका एक तरला मारना है, मिन्नत करनी है उनकी, उन्हें खुदा का वास्ता दे के एक दरख्वास्त करनी है उनसे। और फिर पीटीआई और इमरान खान के वकला अदालतों में कैसे केस लड़ रहे हैं, जिस अंदाज में वो केस लड़ रहे हैं, जो तैयारी करके जाते हैं, क्या उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए? ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, अभी मैं देख रहा था अता तारड़ साहब एक टीवी चैनल में बैठे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा जा रहा था वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से। तो उनसे पूछा जा रहा था जनाब वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ हर बंदे की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि जनाब सागडार साहब के बारे में तो ये खबर आ गई हुई है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे। लेकिन वो ये कह रहे थे जनाब अभी फाइनल नहीं हुआ, 2-3 नाम हैं, ज़ेरे गौर है, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि जनाब जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जो जस्टिस ख़लील रमज़ी के भतीजे हैं और उनके दामाद हैं, और चौधरी फ़ारूक मरहूम जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हुआ करते थे, उनके साहबज़ादे हैं, उनका फाइनल कर लिया गया है कि वही वज़ीर ख़ज़ाना होंगे पाकिस्तान के। और उसकी वजह, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड कहते हैं अब, उसकी शहरियत है। ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये फाइनल कर दिया गया है इनका नाम, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं, इनका वज़ीर ख़ज़ाना के लिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने, ये मेरी इत्तला के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि जनाब ये लंबे चक्करों में ना पड़े, तो मैं मुल्क के लिए हाज़िर हूँ। तो मशीर वगैरह जो है, वो मशीर तो बनाया जा सकता है। जुल्फ़िकार बुखारी जो है, जुल्फ़ी बुखारी वाला केस जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है जनाब कोई बात नहीं, दोहरी शहरियत वाला बंदा भी जो है उसको मशीर लगाया जा सकता है। लेकिन वो इंतज़ामी तौर पे कोई खिदमात अंजाम नहीं दे सकता, मशवरा दे सकता है। तो वो कहता मुझे मशीर मशहूर रख लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि भाई जी गुजारा नहीं होना तो बगैर ਤੁਹਾਨੂੰ फुल फ्लैज वज़ीर ख़ज़ाना बनाना, इस वास्ते तुसी हालैंड दी अपनी शहरियत जी छड़ दो। और आज उन्होंने ये दरख्वास्त भेजनी थी, मेरे ख्याल अब तक शायद वो दरख्वास्त जो है हॉलैंड की हुकूमत को भिजवा चुके होंगे कि जनाब मैं हॉलैंड की जो शहरियत है नीदरलैंड की, वो छोड़ना चाहता हूँ। अब आते हैं जनाब चाचू की मैंने क्या मेहनत करनी है शहबाज शरीफ साहब की। वो मामूल के मुताबिक जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है तो उसे मुबारकबाद देने आते हैं, आर्मी चीफ भी आते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी आते हैं, ISI वाले भी पहुंच जाते हैं, और फिर बाकी दीगर मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान हैं वो भी उन्हें मुबारकबाद देने जाते हैं। तो ये आज गए हैं मुलाकात के लिए हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब उनसे, और टोपी शोपी पहनी हुई थी वैसे उन्होंने, और टोपी शोपी पहनी है तो फिर सल्यूट भी करना होता है, सलाम सलाम करके वो फिर बैठना होता है। तो वो जब वो गए हैं तो ये पहली मर्तबा हुआ है, ये रिवायत, एक नई रिवायत चाचू जो हैं उन्होंने डाल दी है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जनाब चाचू बड़ा उनके साथ एक पेज पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पेज पे या जनाब बड़े करीब करीब हैं, इमरान ने भी जेल में ये कहा है, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, कि जनाब इन्होंने तो अपना बयान ये बदल लिया है, वोट को इज्जत दो से इन्होंने यू टर्न लेके बूट को इज्जत दो। तो चाचू जो है वो बाहर उनकी गाड़ी से रिसीव करने के हैं, वो उनकी गाड़ी रुकी है कार पोर्च में, और वहाँ ये जनाब चाचू जो हैं उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। प्रोटोकॉल तोड़ दिया इस हद तक, यानी मोहब्बत का इजहार किया। मोहब्बत का इजहार फौज के साथ करना चाहिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक ओहदे का तकाजा है वज़ीर आज़म की कि भाई आपके पास आएंगे उस वक्त, चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि दफ्तर के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल कर लें। नहीं, ये दफ्तर के बाहर निकले हैं और कार पोर्च में जो ही उनकी गाड़ी रुकी है, वो गाड़ी से बाहर आए हैं तो चाचू वहाँ इस्तकबाल के लिए पहुँच गए हैं।
اچھا وہ تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے آصم منیر صاحب نے بڑی پھرتی کے ساتھ انہیں سلیوٹ کیا ہے، ورنہ مینو تے خطرہ لگ رہا سی فوٹیج دیکھ کے کہ شاید چاچو پہلو نہ سلام کٹ مارا انہوں نے۔ اللہ دے بندے ہو تسی ٹھیک ہے 5 سال لئی وزیر اعظم ہو سکتا مزید 5 سال بھی تھانوں مل جان، لیکن اس تاثر کو تقویت کیوں دے رہے ہیں آپ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ آخری وزیر اعظم نہیں ہے خدا نخواستہ ایسے ملک کے، آپ کے بعد بھی وزیر اعظم آنا ہے، آپ ایسی روایات کیوں ڈال رہے ہیں کہ آنے والے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا ہوں؟ پھر ہر آرمی چیف یہ چاہے گا کہ جناب ہمیں آپ وہاں باہر آ کے ویلکم کریں۔ وہ محکمہ دفاع کے افسر ہیں، ایک کہہ لیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کے جس سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اس کے سربراہ ہیں، لیکن آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ ان کے باس ہیں۔ اللہ دا خوف کرو، خدا تو ڈرو، ٹھیک ہے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے، سارے ادارے نے مل کے چلنا چاہیے، لیکن اس طرح اس حد تک نہ جائیں کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اور اب جناب ذوالفقار علی بھٹو کیس کی میں بات کروں گا، یہ ایک غیر معمولی جو ریفرنس تھا، یہ بھیجا گیا تھا پیپل پارٹی کے پچھلے دور میں جب صدر تھے آصف علی زرداری صاحب اور اس وقت چیف جسٹس پاکستان تھے افتخار احمد چوہدری صاحب، اس کی کچھ سماعتیں بھی ہوئی تھیں، اور جو بابر اعوان صاحب ہیں یہ ان کے وکیل تھے صدر کے، وہ معاونت کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل ہو گیا، کچھ اس میں سماعتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے پاس بعد یہ پڑا رہا ریفرنس، انتظار کرتا رہا کہ کوئی آئے مرد انصاف وہ آ کے فیصلہ کرے میرا۔ یہ کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کیونکہ یہ نوشتے دیوار تھا، جو فیصلہ ہے کل میں نے بھی ذکر کیا کہ یہی فیصلہ جو متوقع ہے، جو رائے ہے اس کی، وہ یہی رائے جو ہے یہ متوقع ہے جو دے دی ہے انہوں نے، 9 رکنی بینچ تھا، انہوں نے اپنی جو رائے ہے وہ دے دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ جمال 5 میرے خیال جب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5 جو چیف جسٹس زبان آئے افتخار احمد چوہدری کے بعد، اس کے بعد جمالی صاحب، ناصر الملک صاحب اور ثاقب صاحب، کھوسہ صاحب اور گلزار صاحب اور بندیال صاحب، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ اور یہ کس کے حصے میں آئی نیک نامی؟ یہ نیک نامی آئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حصے میں، اور انہوں نے یہ لگایا، اور یہ جو بھیجا جاتا ہے یہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت 186 کے تحت یہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایڈوائزری جوریڈکشن ہوتی ہے، یعنی جہاں حکومت یہ سمجھتی ہے وہ صدر کے ذریعے ایک ریفرنس بھیجتی ہے کہ یہاں بڑا قانونی اور آئینی تشریح کا معاملہ ہے، تو اس پہ وہ رائے مانگتی ہے، مشورہ مانگتی ہے حکومت سپریم کورٹ سے۔ تو اس میں مختلف سوالات جو تھے وہ بھیجے گئے تھے، سوالات کی شکل میں یہ معاملہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری ایڈوائزری جوریڈکشن ہے وہ محدود ہے، ہم اوریجنل جوریڈکشن میں نہیں جا سکتے، 187 میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ انصاف کی مکمل فراہمی والا جو معاملہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو 186 کے حدود میں رکھنا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، میرے خیال 44 سال یا 45 سال اس معاملے کو ہو گئے، تو 79 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو پھانسی جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا تھا، ان کو دی گئی تھی، اور یہ کوئی بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ فیئر، کبھی بھی یہ فیئر ٹرائل کے طور پہ لوگوں نے، ایک خاص طبقہ تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہوئی ہے جناب سزا، وہ لوگ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دیگر مختلف ظاہر شخصیت کے کوئی منفی پہلے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے پہلے بھی ہوتے ہیں، ان کی بنابرد یہ جناب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا ہے، اس نے جناب اپنے دور میں ایمرجنسی نافذ کیے رکھی، دلائی کیمپ لگائے، جناب لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے، اور ان کے دور میں فلاں فلاں سیاستدان جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ فورس بنائی ہوئی تھی جس کے وہ مسعود محمود صاحب ان کے خلاف آدم آپ گواہ بنے تھے، وہ جو فورس تھی وفاقی حکومت نے بنائی ہوئی تھی، تو وہ جناب سارا وہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتے۔ لیکن اس کیس کی حد تک کوئی بندہ بھی اس کو فیئر ٹرائل نہیں مانتا تھا، اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی اس کو عدالتی قتل کہا جاتا تھا، اور بلکہ اب تو اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے 9 رکنی بینچ نے، اور انہوں نے کہہ دی ہے۔ یہ دیکھیں
फैसला जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा सुनाने का, वो फैसला बरकरार है, उसको टच नहीं किया अदालत ने। वो क्यों नहीं किया? एक तो वो सवाल जो थे, उनके जवाब जो उन्होंने दिए, एक तो सवाल ये था कि क्या ये शफाफ ट्रायल था भुट्टो साहब को सज़ा देने वाला, जो नवाब कसूरी वाला केस था, कत्ल का जो इल्ज़ाम था, क्या उसका जो हाई कोर्ट में हुआ ट्रायल सेशन कोर्ट की बजाय, और फिर ये यानी कि जो उनका ओरिजिनल ट्रायल था, ये हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुडिक्शन में किया था, फिर अपील गई सुप्रीम कोर्ट में, वो 7-4 से उनकी अपील जो है वो मुस्तरद होगी। तो एतजाज़ हसन साहब तो एक न्यायी पंडोरा वक्त खोलने लगे थे। जनाब गुलाम मोहम्मद साहब इनके एक दोस्त थे, तो उन्होंने गुलाम जिलानी साहब इनके एक दोस्त थे, तो मलिक गुलाम जिलानी, तो उन्होंने जनाब रहम की अपील की थी। रहम की अपील वो कैसे कर सकते थे? रहम की अपील अगर कर दी थी, इसका मतलब उन्हें जुर्म तस्लीम कर लिया। रहम की अपील का तो मतलब ये होता है जनाब मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ये वजह है, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दें। तो उन्होंने दी नहीं थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनकी फैमिली ने। वो बहरहाल अदालत ने वहीं एतजाज़ हसन साहब को जो है उनका जो दलील थी वो मुस्तरद कर दी थी, या उसको मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये पहला था कि जनाब ड्यू प्रोसेस और जो फेयर ट्रायल है उसके तकाजे पूरे किए गए हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो सज़ा दी गई लाहौर हाई कोर्ट से अपील के हवाले से, तो वो उन्होंने ये जवाब दिया है, 9 रुकनी बेंच ने राय अपनी दी है तमाम लोगों को सुन के, और उसमें जो मेरा ख्याल जो बुनियादी दलाइल हैं जिन पर इंसार करेगी तफसीली फैसले में, उन्होंने कहा है कि हम इसकी तफसीलात बाद में जारी करेंगे कि क्या क्या कानूनी और आइनी खामियां हैं इस ट्रायल में और अपील की समात में। तो वो उन्होंने कहा है कि जनाब नहीं, ये फेयर ट्रायल नहीं था और ड्यू प्रोसेस जो था वो मुकम्मल नहीं किया गया। एक तो उन्होंने कहा जनाब बुनियादी हकूक जो हैं वो आइन का आर्टिकल 4 उसकी ये खिलाफ वर्जी है। यानी आइन का आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो तमाम मामलात हैं किसी के भी शख्स के हवाले से, वो कानून के मुताबिक चलेंगे। यानी उसका बुनियादी हक है ये कि उसके तमाम मामलात कानून के मुताबिक हों। तो ये अदालत ने ये कहा कि जनाब इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है। और फिर फ़र्द की सलामती से मुतल्लक आइन का आर्टिकल 9 है, जो ये हर शख्स को ज़िंदगी और आज़ादी का हक देता है मुख्तलिफ कवानीन के ताबे। उन्होंने कहा जनाब आइन के आर्टिकल 9 की भी खिलाफ वर्जी, और 10 से जो फेयर ट्रायल शफाफ ट्रायल का हक देता है उसकी भी खिलाफ वर्जी। यानी ये जो मैंने कहा ना मोहर तस्दीक सबत हो गई है कि वहाँ कानूनी तकाज़े वो आमरीत का दौर था, और आमरीत के ताबे जो अदलिया थी वो काम कर रही थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा है बेंच ने कि जनाब जो गलती है ये तस्लीम कर लेनी चाहिए, इसमें कोई आर नहीं। यानी उन्होंने अपने जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का भुट्टो केस के हवाले से, वो उन्होंने मान लिया ये गलती है ये, और उनका जो गलती तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जनाब क्या उनको सज़ा देने के लिए काफ़ी शहादतें मौजूद थी। तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि जनाब ये जो है फाइनल हो चुका हुआ है केस, अपील भी खारिज होगी, नज़रसानी की दरख्वास्त भी खारिज होगी। अब जो है ना इसको हतमी शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है केस, यानी वो केस बंद हो गया हुआ है, चैप्टर क्लोज है अब। तो हम ये जो अपनी एडवाइजरी जुडिक्शन है उसमें हम उस केस का दोबारा शहादतों का जायज़ा नहीं ले सकते, रीओपन नहीं कर सकते हम, ये उन्होंने कहा है। और तीसरा उन्होंने ये सवाल किया गया था कि जनाब जो इस्लामी अहकामात हैं उनके तनाज़र में भी ज़रा इसका जायज़ा ले लीजिए कि क्या सज़ा ये बनती थी भुट्टो साहब को जो दी गई थी और जिस तरह ट्रायल चलाया गया। तो उन्होंने कहा जनाब इस सवाल के हवाले से जो मावनीन थे हमारे, उन्होंने कोई हमारे सामने नुक्ता नहीं रखा, हमारी मावनत नहीं की गई इस नुक्ते पे। तो वह कहते हैं इसलिए हम इस नुक्ते पे राय नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल उसके तकाजे पूरे नहीं किए गए, इससे ये बात जो है ये तकमील को पहुंच गई है कि जनाब भुट्टो साहब को जो फांसी थी वो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के मुताबिक नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अदालत में मौजूद थे, वो वहाँ आप दीदा भी हो गए हैं, उन्होंने रुमाल के साथ अपने आंसू भी पहुँचे हैं, चेहरा भी पहुँचा है। और बाद में ये पता चला है, हमारे दोस्त जो हैं इमदाद सुमरो साहब, उनकी ये खबर है, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब भुट्टो साहब फिर घर गए हैं, तो घर जाके दरवाज़ा बंद करके वो फिर ज़ाहिर है जब वो बाहर निकले हैं तो फिर वो कहते हैं जनाब लग रहा था कि अंदर बैठ के रोए हैं। रोने की बात है यार, उनकी वालदा की होती है अगर ये मामला हो जाता, पहले हो जाता, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी उस वक्त ये मामला जो है वो अदालत में ले जा सकती थी। लेकिन उस वक्त तो अभी ताज़ा ताज़ा जो खौफ है ना मार्शल लॉ का वो भी बरकरार था,
اور بعد میں جب انہیں موقع ملا اور انہوں نے سمجھا کہ حالات جو ہیں وہ ہمارے موافق ہیں، تو پھر انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا زرداری صاحب نے، اور پھر اس کا نتیجہ نکل آیا۔ ظاہر ہے یار یہ ہے تو دکھ کی بات، ایک اچھے خاصے لیڈر کو، یہ تھا عالم اسلام کا لیڈر، ان کی معافی کے لیے درخواستیں آئی تھیں، ان کے لیے یہ پیشکش آئی تھی سعودی عرب کی طرف سے، لیبیا کی طرف سے، اور کئی ایک ممالک کی طرف سے۔ جیسے نواز شریف کے حوالے سے یہ سعودی عرب نے کہا جناب اسی رکھ لینے ہیں، سانو دے دیو، تو ایسے ہی ان کے لیے بھی یہ آئی تھیں اس طرح کی درخواستیں، لیکن وہ نہیں مانی گئی۔ اب آتے ہیں جناب جو عمران خان صاحب ہیں، اڈیالہ جیل سے وہ نکال رہے ہیں جناب، صدائیں بلند ہو رہی ہیں این آر او کی۔ اچھا ایک طرف کہہ رہے ہیں این آر او نہیں لوں گا، پہلے کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، اب کہہ رہے ہیں این آر او نہیں لوں گا، ہم کوئی غلام ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہا ہے۔ لیکن جو ان کی میڈیا والوں سے گفتگو ہوئی ہے جیل میں، وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہے، بٹکے بھی موجود ہیں، ترلے بھی موجود ہیں۔ اب ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جو اس کا اعلانیہ جاری ہوا ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ایک دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اب بھائی صاحب نے کہا جناب میں مکمل تائید کرتا ہوں کور کمانڈر میٹنگ۔ بھائی میرے پھر کور کمانڈر میٹنگ تھی، وہ اس میں تو وہ تو کہتے ہیں جو اس کے سہولت کار ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، سب کو رگڑنا ہے ہم نے، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور سب سے بڑے منصوبہ ساز تو آپ تھے۔ 9 مئی سے پہلے، گرفتاری سے پہلے آپ کے جو بیانات تھے، جب 9 مئی کو آپ کی گرفتاری جو ہے وہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دی، اور پھر معاملہ دوبارہ بیل وغیرہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، تو اس وقت جب آپ کے وہ بیل بانڈ وغیرہ میں جب آپ کو ریلیز کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے کیا کہا تھا، کیا بات کی تھی آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اور یہ کہاں جاتے جب مجھے رینجرز والے گرفتار کریں گے فوجی وردیوں میں، تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ جی ایچ کیو کے سامنے یا جناح ہاؤس کے باہر یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیوں نہ کر، وہاں کیوں نہ احتجاج کرتے۔ یہ کہتے ہیں احتجاج تھا پرامن، جس میں آگ لگائی گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں میں مکمل ان کی کرتا ہوں تائید، اور وہ کہتے ہیں جناب جو 9 مئی والے ہیں نا ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کون لوگ کیسے ان کو وہ کہتے ہیں جناب ان کو گرفتار کرنے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نا، جو بھی فوٹیجز وغیرہ ہیں انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، ان کی وہ ویڈیو شیڈیو، ان کے لوگ جو ہیں وہ اندر جا کے آگ لگا کے سارا کو جو اندر پھر پھرا کے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان کی شناخت کریں۔ کیپٹل ہل کی بھی جو شناخت ہے، وہ کل میں نے بھی کیپٹل ہل کا ذکر کیا تھا، وہ بھی وہ کہتے ہیں جناب جو وہاں سزائیں ملی ہیں تو وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج سے لوگ جو ہیں پکڑے گئے، تو ان کو بھی ایسے پکڑے۔ بھائی میرے جتنے بھی لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دے جو وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ ایک بھاگے ہوئے ہیں، آپ نہیں تھے لیکن آپ پہلے پلاننگ کر کے گئے تھے، تو اس میں تو بھائی آپ کے جو بھانجے صاحب ہیں حسان نیازی صاحب، جو اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے، وہ پتلون لہرا رہے ہیں کور کمانڈر کی۔ پھر آپ کے کہنے کے مطابق ان کو پکڑا جائے، آپ کی بہنیں وہاں موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں وہاں جناح اس کے باہر، وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ ہم اندر نہیں گئی تھی، اور باہر تو اندر لوگوں نے تکا دے کے جا کے تھوڑا اتنے کھڑا ہونا انہوں نے حوصلہ افزائی کر رہی ہے شرف سندھا دی، تو جناب اس پہ کمیشن بھی بننا چاہیے تھا۔ وہ ان کو پکڑے سی سی ٹی وی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اتنے خود غرض لیڈر ہیں کہ میرے جو کارکن ہیں جو اندر گئے تھے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گئے، وہ میری بہنیں ہوں، بھانجا ہو یا کوئی اور کارکن ہو، ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دیں، ان کو دے دیں سزائیں، لیکن مجھے کچھ نہ کہیں کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا، میری کوئی فوٹیجز ہے، میں کسی فوٹیج میں ہوں، اور بھائی میرے ساری پلاننگ آپ کی تھی، وعدہ معاف گواہان موجود ہیں، گواہوں کے بیانات موجود ہیں جو آپ کو چھوڑ کے ہوئے، ان کی گواہیاں موجود ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو ساری آپ ہی کی پلاننگ تھی، کبھی بنی گالہ میں بیٹھ کے اور کبھی زمان پارک میں بیٹھ کے یہ کرنا ہے۔ جو آپ جب موجود تھے زمان پارک میں اور پولیس آپ کو گرفتار کرنے آتی تھی، تو جب وہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھی وہ کارکنوں، ان کارکنوں کو پکڑے، مجھے کچھ نہ کہیں۔ اور دوسری یہ کہا ہے انہوں نے جناب کہ جو یہ بڑے بنتے ہیں نا اپنے آپ کے انقلابی، وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیے سے پھر کے ہیں، یہ فرما رہے ہیں
کہ مجھے باجوے نے بھی کہا ویسے کہ اچھے بچے بن جاؤ، تو ہم کوئی غلام نہیں ہیں، تو غلام بن کے نہیں رہ سکتا، غلام بن کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی والی جو بات ہے، وہ کہتے ہیں جی دھاندلی کے خلاف احتجاج فوج کے خلاف احتجاج نہیں ہے، اتوار کو پشاور میں احتجاج کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو فوج کے خلاف احتجاج ہی نہیں، فوج کا کیا تعلق الیکشن سے؟ فوج بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر الزام کیوں لگا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ دھاندلی کے جو ذمہ دار ہے نا وہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن ہے۔ اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کیوں دھاندلی کرے گا؟ یہاں تو جب بھی الزام لگتا ہے یہی کہا جاتا ہے نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہے، نہ ہی اتنی جرت ہے الیکشن کمیشن یا ان میں نگران حکومت میں۔ الیکشن کمیشن اگر خدا نخواستہ آپ کے پوسٹ دھاندلی ہوئی بھی ہے، اب پھر 4 حلقے کہتے ہیں کھول دیں، 4 حلقوں کو آڈٹ کروا لیں، ایک اون چودھری والا، ایک نواز شریف کے لاہور والا حلقہ، اور 2 حلقے اور انہوں نے کہا جناب ان کا دوبارہ 2 آڈٹ کروا لیں۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا 4 حلقے کھول دیں، اب بھی 4 حلقوں پہ آ گئے۔ تو فوج جناب کہتے ہیں فوج نے دھاندلی نہیں کی۔ یہاں تو یہی تاثر ہے یا یہی پتہ چلتا ہے کہ فوج کی مرضی کے بغیر جو ابھی آپ جی میں بات کر رہا تھا نا کہ جو شہباز شریف صاحب جا کے ملے ہیں تو اس سے بھی یہ اس تاثر کو تقویت شاید دینا چاہتے ہیں وہ، یا شاید تقویت ملی ہے کہ جناب یہ ان کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج کا کوئی تعلق نہیں، فوج نے کو بری ذمہ قرار دے دیا، یعنی جو بقول ان کے سب سے بڑا حریف ہے ان کا، جن کے گھروں پہ حملے کیے، شہداء کی یادگاریں جلائی گئی، وہ ٹھیک نہیں انہوں نے کوئی ایشو نہیں آگا، انہوں نے نہیں، میرا کوئی بندہ فوج کے خلاف نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ آپ ہی کے بیانات ہیں، وہ اب باجوے تک اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن عاصم منیر رستہ روکنے کی نہیں کوشش کی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیل میں میرے کسی سے مذاکرات نہیں ہوئے، مجھے کوئی پیغام نہیں آیا، مجھے پتا ہے مجھے پیغام کیوں نہیں دیا جا رہا۔ بھائی میرے یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں پیغام کا کہ مجھے جیل میں کوئی پیغام آئے، میں بات چیت کروں، میں کہوں کہ ٹھیک ہے جناب میرے کارکنوں نے اندر کرنا تو کرو، مینو کسی طریقے نہ کٹو اتوں، باقی سارے جائیں بھاڑ میں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ان کے حوالے سے کہ جناب وہ بندریا کی مثال، کہ جب وہ اس کا بچہ مر بھی جائے نا تو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے پھرتی رہتی ہے، لیکن جب اس کے اپنے پاؤں جلتے ہیں، زمین گرم ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے، تو اپنے بچے کو ہی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی۔ اب یہ کہتے ہیں میری فوٹیج میں دیکھ لیں، میری بہنیں ہیں، میرا بھانجا ہے یا میرے کارکن ہیں، تو ان کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے۔ اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے وکلا کیس کیسے لڑ رہے ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں ریلیف بھی ملے۔ اب جو ان کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں ضمانت کے لیے جناب یہ گئے ہیں، بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے، تو وہاں جو ان کے وکیل صاحب ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ پیش ہوتے ہیں۔ تو اب جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اس سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل بینچ تھا۔ ایک تو وہاں جو اعتراض تھا دفتر کا ڈپازٹ کا، وہ جو پیپر بکس وغیرہ نہیں بننی ہوتی، ان کے کوئی ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں، ان کا یہ اعتراض ہے، ان کا نہیں وہ جیل میں بندہ ہو تو پھر وہ نہیں، ڈپازٹ والی بات نہیں ہوتی۔ بھائی میرے وہ جیل اپیل میں پیسے نہیں لگانے ہوتے، پیسے نہیں دینے ہوتے، وہ سادہ کاغذ پہ ایک درخواست ہوتی ہے۔ وہ جو ہم نے 497 کے تحت درخواست دی تھی سی آر پی سی کے تحت، یعنی 497 ہوتی ہے بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دی جاتی، وہ جناب خارج ہو گئی تھی۔ تو پھر جج صاحب نے پوچھا جناب آپ 497 میں دوبارہ آئے ہیں یا ریٹ میں آئے ہیں؟ دوبارہ درخواست ضمانت کی ایک دفعہ اگر مسترد ہو جائے دوبارہ بھی فائل کی، دوسرے دن ہی فائل کی جا سکتی لیکن نئے گراؤنڈز کے ساتھ، یا ریٹ میں آئے ہیں، یعنی اگر ضمانت کا کوئی فورم موجود نہ ہو تو پھر 199 کے تحت جو قانون کی عملداری والا آرٹیکل ہے 199، اس کے تحت پھر ریٹ درخواست دائر کی جاتی ہے۔ جج صاحب نے پوچھا جناب یہ آپ بتائیں کہ 497 کے تحت آئے ہیں ضمانت قبل گرفتاری سے متعلقہ جو سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا، یا پھر 199 آئین کے تحت آئے ہیں؟ تو اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اب جواب کیا دے رہے ہیں؟ جب 497 ہو یا 498 ہو، 498 تو اس کو لگتا ہی نہیں، 498 قبل از گرفتاری ہوتا ہے، ضمانت ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا فرق؟ آپ اگر جو ضمانت کا کوئی قانون ہی موجود نہ ہو پھر آپ کو ریٹ میں جانا ہوتا ہے، اگر قانون موجود ہے پھر ریٹ میں نہیں آ سکتے۔
یہ کہہ رہے ہیں جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس پہ انہوں نے کہا بینچ نے کہ بھائی صاحب جڑے آئینی تقاضے ہیں نا, غلطیاں خامیاں شامیاں انہیں دور کرو, دوبارہ انہیں تصحیح کرو, پھر آؤ. لیکن انہوں نے نوٹس وغیرہ کر دیے اور 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے, ورنہ اگر یہ سارے معاملات ٹھیک کر کے پہلے ہی سوچ بچار کر کے جاتے تو یہ ڈیٹ نہیں پڑنی تھی, کاروائی آگے بڑھنی تھی, یہ اتنی لمبی ڈیٹ نہیں پڑنی تھی. اور دوسری جو پشاور میں انہوں نے یہ گئے ہیں, وہاں 2 رکنی بینچ تھا, جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد صاحب پر مشتمل. تو انہوں نے 1 دن کے لیے جو مخصوص نشستیں تھیں نا, ان کا جو حلف تھا وہ روک دیا. اور وہاں بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی. قاضی انور صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, اب یا تو جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر یہ پہلی مرتبہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جناب, ایک جو بات ہے انہوں نے جو پوچھی, نوٹس انہوں نے کر دیے ہیں ویسے اٹارنی جنرل پاکستان کو اور جو خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل ان کو کہ معاونت کریں ہماری. ایک تو یہ کہ کیا یہ پشاور ہائی کورٹ کی جو ڈکشن ہے ہم سن سکتے ہیں اس کی سماعت, وہ آئین میں واضح ہے کہ اگر 199 کے تحت گئے ہیں تو پھر وہ سن سکتے ہیں. لیکن وہاں جو ایک عجیب بات ہوئی, انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں آپ کو نہیں ملیں گی مخصوص نشستیں, بلکہ باقی جماعتوں پہ تقسیم کر دی جائیں گی, تو کیا اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ جو رپورٹ ہوئی ہے خبر اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں, قاضی انور صاحب نے کہا, جو ان کے وکیل ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے, انہوں نے کہا جناب بالکل اپیل ہو سکتی ہے. اگر اپیل ہو سکتی ہے تو پھر ریٹ نہیں ہو سکتی, یہ تو پھر آپ کی ریٹ قابل سماعت ہی نہیں ہے. پھر آپ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں وہاں سے اس سے. اور پھر انہوں نے کہا جناب, یہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کی تو منشا یہ لگ رہی ہے یا لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ جناب جو سیٹیں خالی رہیں کسی کو بھی نہ دی. کہتے بالکل جناب, یہ سیٹیں خالی رہے. آئین یہ کہتا ہے اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی حلقے کو بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا, اس کو فل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال دیکھیں اب اگر معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے, پشاور ہائی کورٹ کیسے ریلیف دے گی, کہاں تک دے گی, معاملہ پھر جائے گا وہاں سپریم کورٹ تک. اور میں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ جو قانونی اور آئینی طور پہ جو یہ سیٹیں مانگ رہے ہیں ان کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے اور ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ ملے. لیکن بہرحال یہ پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے اگر انہوں نے رجوع کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی قانونی تقاضے ہوں گے اور کچھ دلائل ہوں گے ان کے پاس جو وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. اس طرح یہ کیس لڑ رہے ہیں. پھر بھی یہ عدالتوں سے ریلیف کی توقع رکھتے ہیں اور حیرت انگیز طور پہ ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اگر باریک بینی سے ان کے دلائل وغیرہ کا جائزہ لیں, پھر وہ پٹیشنیں جو پہلی پیشی پہ ہی خارج ہو جانی چاہیے وہ ان پہ نوٹس بھی جاری ہو جاتے ہیں اور سٹے بھی ہو جاتا ہے. اللہ بہتر کرے گا. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.